اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام اور آسانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور قرآن کو آسان طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کر دیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بک میں کوئی چیز ملے آپ کو اور آپ کو تجربہ کرنے کو کہا جائے تو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں آتی، کبھی آپ غور فکر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے کروں، لیکن جب کوئی سامنے ٹیچر آ جاتا ہے اور آپ کو وہی ایکسپیریمنٹ جو اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھا دیتا ہے تو آپ کہتی ہیں یہ تو پاسبل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر اسی لیے آئے کہ وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور لوگ ان کو دیکھ کے ہو سکتا ہے مشکل سمجھیں، ان کو ایک انسان ہونے کے ناطے سے وہ پورا کر کے آپ کے سامنے ایکسپیریمنٹ کو کر کے دکھائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ تو پاسبل چیز ہے، ایک انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ ہمارے پیغمبر ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ ہم کو کر کے دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر ہر چیز کی پاسبلٹی کا یقین کرتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقین تو ہم قرآن کا بھی کرتے ہیں الحمدللہ، یہ نہیں کہ اس کے اوپر بے یقینی ہے، لیکن جب اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کتنا آسان لگتا ہے نا، کہ جب جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہے نا، نماز اور صبر سے مدد لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ان دو راستوں سے آئے گی۔ تو آپ کہتے ہو ہائی کیسے صبر کریں، صبر بڑا مشکل ہے، یہ اور وہ، اور اتنی دیر میں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا تھا۔ ان کے بچے ان کی زندگی میں فوت ہوئے تھے سوائے حضرت فاطمہ کے، انہوں نے صبر کیا۔ چوٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگیں، پتھر مارے گئے، جنگ میں ان کے دانت مبارک شہید ہوئے، ان کے گال کے اندر وہ خود کی وہ جو ہک تھی وہ چلی گئی، یعنی تکلیفیں تو انہوں نے بھی دیکھی نا۔ تو کیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے صبر کیسے کیا تھا۔ کوئی چیخیں نہیں ماری، کوئی ایسے نہیں شکوہ شکایت نہیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کا پیغمبر تھا، کم از کم مجھے تو خوش رکھیں نا، مجھے خوشحال رکھیں، مجھے بادشاہ بنائیں، مجھے ڈھیر سارا پیسہ دیں اور میرے بچوں کو زندہ سلامت رکھیں تاکہ مجھے سکون ہو اور میں پھر دین کا کام کروں۔ نہیں، دین کے بیچ میں کام کرنے کے دوران بہت ساری مصیبتیں اور بہت ساری پریشانیاں آئیں، اور اس پہ انہوں نے کیا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی تو نماز کی جلدی کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اور جب کوئی مصیبت سر پر آ ہی جاتی تھی تو پھر صبر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر پورا یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا ہے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کیا ہے، جو سب سے بہترین چیز تھی، بہترین فیصلہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اور اتباع سنہ میں ہم نے کس کس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ ہمارا آج کا پیج ہے کتاب اتباع سنہ کا 72، اور ہمارا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 36۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنا سراسر گمراہی سمجھتے تھے، سراسر گمراہی سمجھتے تھے۔ اگر چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ راہ گم کر دیں گے ہم۔ دا ریئل پیتھ ٹو آور ہوم، جیسے ہوتا ہے نا، راستہ سیدھا ہے ہمارے گھر کو جا رہا ہے، اور ہم کسی کی باتوں میں لگ جائیں اور وہ ہمیں باتوں میں ایسا لگائے کہ رستے موڑ توڑ کے کہیں لے جائے اور ہم کہیں ہاں یہ ہم کدھر آ گئے، ہم تو اپنے گھر کے راستے پہ چل رہے تھے، اس بندے نے ایسا باتوں میں لگایا
اور ہم اس کے ساتھ ہی چلتے چلے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت ہمارا راستہ گم ہو گیا، ہے نا؟ تو یہی زندگی میں چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ہمیں ہمارے گھر تک لے کر جائے گا، وہی اصل راستہ ہے جو جنت تک جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک جا رہا ہے. اور شیطان یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ ہمیں راستہ گم کرا دیتی ہیں. اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا نخواستہ راستہ چھوڑا تو دوسری راہ گمراہی کی ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حدیث کیا آتی ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ جو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں پھر بتاتی ہوں. عن عروۃ بن زبیر رضی اللہ عنہ قال ابو بکر، کہ ابو بکر ابو عروہ بن زبیر سے روایت ہے، عن عروہ بن زبیر کے نام کے ساتھ ہے اور قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے کہ کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لست تارکن شیئن، میں ہرگز نہیں چھوڑنے والا ہوں کوئی چیز، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی، الا عملت، مگر یہ کہ میں کر کے چھوڑوں گا، میں نے ہر حال میں اس کو کرنا ہی کرنا ہے. الا عملت بہ فانی اخشا، کیونکہ بے شک میں ڈرتا ہوں، ان ترکتو، کہ اگر میں چھوڑ دوں گا، شیئن کوئی چیز بھی، چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز، من امرہ ان کے معاملے میں سے، ان ازیغا، تو یہ ہوگا کہ میں بھٹک جاؤں گا، میں ٹیڑھا ہو جاؤں گا. یہ جو دعا نہیں آپ مانگتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ ہونے دینا. تو یہ زیغ اس ٹیڑھ پن کو کہتے ہیں جو دل کا ٹیڑھ پن ہوتا ہے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اثر ہے، یا تو اس کو کہتے ہیں حدیث موقوف، جو وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، یعنی جو صحابی پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے، اور صحابی کا کوئی قول ہوتا ہے، کوئی عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو کہتے ہیں حدیث موقوف. یہ ٹرمینالوجی ہے حدیث کی، اوکے. اور یا پھر اس کو کہتے ہیں اثر. آپ نے سنا ہوا ہے دعائے مأثورہ، ہے نا، سا سے، تو وہ یعنی اثر سے جو ثابت ہیں، جیسے حضرت ابوبکر کی دعا ہوگی، حضرت عمر کی دعا ہوگی. اچھا، تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں سے کوئی بھی چیز چھوڑوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا. یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، جو مجھے گھر تک پہنچائے گا، اور اگر میں اس راستے کو چھوڑتا ہوں تو ڈیفینیٹلی دوسرا راستہ گمراہی کا ہے، راستہ گم کرنے کا ہے. تو میں کوئی بھی چیز چھوڑوں گا نہیں، میں وہی کام کروں گا تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں. سیدھی بات یہ ہے. اور ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہمارا کوئی اور گول ہے، کوئی اور فوکس ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی فوکس ہے نا ہمارا. ہم نے بھی تو جنت میں ہی جانا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کی تمنا کرتے ہیں ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجہ کی دیدار کی تمنا کرتے ہیں ہم، تو پھر ہم یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتے. جن کو یہ تمنا ہے اور جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے جنت الفردوس اعلیٰ میں جا کے رہنا ہے، وہاں ہمیشگی کی زندگی، ہمیشگی کی خوشی، بہترین ساتھی جو آپ کی پسند کا ہوگا، ڈھیروں ڈھیر خدمتگار، ہر وہ چیز جو آپ چاہیں گے وہ آپ کی ہوگی. اس ابدی اور خوشی اور صحت اور امن والی زندگی کے لیے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ مجھے وہی راستہ میرے گھر تک لے کر جائے گا. جس کا فوکس ہوگا وہ پھر یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے نا. ایسی بات یا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، حدیث یا سنت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سزا جہنم ہے. اب یہ بھی اپنے دلوں پر لکھ لینے والی بات ہے میری پیاری بہنوں. چاہے وہ بات اچھی ہے اور چاہے وہ بات غلط ہے، اس کو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، انہوں نے نہیں کہی، اور آپ نے بنا کے کسی کے سامنے پیش کر دی ہے اور کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، تو پھر پکڑ ہو جائے گی. پھر کیسے پکڑ ہوگی میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ سمجھیں کہ آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں، کینیڈا کی کرنسی ہے، ٹھیک ہے.
آپ نے کہا جی وہ ہے یا تو اتنے غریب ہیں، اتنے غریب لوگ ہیں، ایسا کرتی ہوں کہ کرنسی بناتی ہوں، میں چھاپتی ہوں خود سے اور لوگوں میں بانٹتی ہوں پیسہ، کیونکہ مجھے ہمدردی ہے غریبوں سے اور میں ان کی بہتری چاہتی ہوں، اور میں یہ نقلی نوٹ چھاپ لیتی ہوں۔ آپ گورنمنٹ کی اتھارٹی کو یوز کرتی ہیں اور ان قانون کی خلاف ورزی کر کے نوٹ چھاپ کے لوگوں کو بانٹ رہی ہیں، تو پولیس آپ کو پکڑ لے گی، خدا نہ خواستہ۔ ویسے میں مثال دے رہی ہوں آپ کو، کیا کسی کو بھی جو بھی یہ کام کرے گا، اب ناراض ہی نہ ہو جائیں، مثال دے رہی ہوں ایک بس۔ پکڑ ہو جائے گی اس بندے کی، اس کو پکڑ لیں گے، اس کے نوٹ کاؤنٹر فیٹ ہو جائیں گے اور گورنمنٹ اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی۔ اب وہ تو کہے گا میں تو نیکی کا کام کر رہا تھا، میں نے تو اچھی نیت سے کیا ہے، میں تو لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تو گورنمنٹ کیا کہے گی؟ آپ نے ہماری اتھارٹی کو استعمال کیوں کیا؟ یہ فساد ہے، آج آپ نے کیا ہے، کل کوئی دوسرا اٹھ کے اور نوٹ چھاپ جائے گا، پورے کے پورے ملک کی اکانومی خراب ہوگی، اور دھوکہ بازی ہے، یہ فراڈ ہے، اس پہ سزا ملے گی، اس پہ کوئی انعام نہیں ملے گا، چاہے آپ نے اچھی نیت سے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے گورنمنٹ کی اتھارٹی کو استعمال کیا ہے۔ بس میری پیاری بہنوں یہ سمجھ لیں کہ یہ دین کے بیچ میں کسی بھی چیز کو حلال حرام یا نیکی یا بدی بتانا یا ڈیسائیڈ کرنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اللہ کی اتھارٹی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر سکتے ہیں، بس اس کے آگے ہم چاہے اچھی اور مدد کرنے کے لیے بھی ہم وہ نوٹ نہیں چھاپ سکتے، ہم ان کی اتھارٹی کو اپنے قبضے میں کر کے اپنی طرف سے نیکی نہیں کر سکتے، بس دیٹس دا ہول سٹوری۔ اسی لیے سزا ملے گی، جیسے دنیا میں غلط نوٹ چھاپنے پر سزا ملتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی چیز کا وعدہ کرنا، کسی چیز کا ثواب بتانا یا کسی کا گناہ بتانا سزا کا مستحق بنا دیتی ہے انسان کو۔ عن ابی ہریرہ، اور اس کے لیے دلیل ہے، آپ دلیل مانگیں، کہیں دلیل دیں جی، کس طرح آپ کو پتا چلا کہ سزا ملے گی، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی، جس نے جھوٹ بولا مجھ پر، متعمدن، جانتے بوجھتے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ سمجھے کہ پکا ہو گیا ہے جہنم میں۔ اب یہاں پر میری پیاری بہنوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جھوٹ اگر اچھی نیت سے باندھے اور نیکی کی نیت سے باندھے اور لوگوں کو کچھ بتا رہا ہو تو کوئی نہیں، میں معافی دلا دوں گا، اور اگر برا جھوٹ بولا تو پھر پکڑ ہوئے گی؟ کہا ہے نہیں، کچھ بھی کوئی بھی بات اچھی نیت سے یا بری نیت سے کوئی بھی جھوٹ باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پکڑ ہو جائے گی۔ یہ بات نہیں سمجھ آتی لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اچھی بات بتا رہے ہیں، دیکھیں اب نماز کی طرف راغب کرنا ہے نا، تو ہم بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو 5 سزائیں دنیا میں اور 15 سزائیں قبر اور آخرت میں ملے گی۔ اللہ کے بندوں، کہاں لکھا ہے؟ آپ صحیح حدیثیں یوز کر لیں، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ سزا کیا ہوگی نماز نہ پڑھنے والے کی، آپ اسی کو کوٹ کر دیں، آپ کو زیادہ ایکسٹرا ڈراوے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو یہ اور یہ اور یہ اور 20 وہاں تو 10 یہاں اپنی طرف سے بنا کے، جو تو صحیح حدیث میں موجود ہے الحمدللہ، دیٹس پرفیکٹلی آل رائٹ، اگر وہ آپ کنوے کر رہے ہیں تو سو بسم اللہ، وہ اس پہ تو آپ کے چہرے کی تازگی کی دعا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو ہم سے کوئی بات سنے اور بالکل اسی طرح دوسرے تک پہنچا دے تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، تو الحمدللہ وہ تو دعا ملے گی ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی طرف سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کوئی ایکسٹرا باتیں بیچ میں ڈال کر اور ان کو ڈرایا اور وہ نماز پڑھنے لگے، لیکن ہم نے کیوں یہ کام کیا؟ کس نے ہمیں اجازت دی کہ ہم زیادہ ڈراوا دیں، یا کس نے ہمیں اجازت دی کہ ہم ایکسٹرا ثواب بتائیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا تو بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کیسے نہیں پوچھے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس نے ہمارے پہ جھوٹ گڑا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔
تو اس لیے یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نا فیصلہ نہیں کر سکتے، چونکہ علم نہیں نہ ہوتا، اس لیے ہم ڈرپوک ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائے اللہ پتہ نہیں اس کی نیت کیسی ہوگی، میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتی، اور بھلے اس نے بات بنائی ہے اور اس حدیث کا کوئی حوالہ نہیں ہے پر میں آگے فارورڈ کر دیتی ہوں تاکہ ہو سکتا ہے چلو کوئی نماز ہی پڑھ لے گا نا. ہمیں کیا یہ یقین نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کے الفاظ میں جو جان ہے اور جو زور ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے وہ ہمارے الفاظ میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی نا، نہیں آ سکتی. یہ بھی یقین ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں کتنی سالڈ ہیں، کتنی جامع ہیں. یہ تو خاصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو کم الفاظ میں بڑی بات کہنے کا گر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا تھا. تو ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے میری پیاری بہنوں. اس کے بارے میں آپ بالکل کلیئر رہیں اور ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. اگلی حدیث کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری جانب جھوٹی بات منسوب کی وہ آگ میں داخل ہوگا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور ایک اور حدیث کیا ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. اسے بخاری نے روایت کی ہے. تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ بات بنا کے دین میں یا تو ثواب بتا دیں یا گناہ بتا دیں یا کوئی بھی اور بات ایکسٹرا کر دیں اور کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لاتے ہیں نا تو لوگوں کو یقین آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ تو دین ہوگا، ہم تو اس کو اختیار کریں گے ہی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یہ بہت دھیان کرنے والی بات ہے اور بہت احتیاط کرنے والی بات ہے. مفت میں ہم نے اپنی گردن کے اوپر اتنا بوجھ کیوں لادنا ہے کہ مقدمہ دائر ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جب آپ نے ایک دفعہ ہدایت دے دی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اگر آپ نے رحم نہ کیا، آپ نے معاف نہیں کیا تو پھر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ابھی تک ہم کتنے ایسے کام کر چکے ہیں کہ ہم کتنی ایسی چیزیں فارورڈ کر چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے جو کنفرمڈ نہیں تھیں اور جن کا ہم کو نہیں پتہ تھا لیکن ہم نے لوگوں میں بانٹ دیں. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک علم کی دعا کیا کریں. یہ دعا تو میری پیاری بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو کتنی پیاری دعا ہے جو ہم مانگیں اور ہمیں علم مل جائے. اور علم انسان کو کانفیڈنس دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے. وہ اگر کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے تو حق کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گراؤنڈ سالڈ ہے جس پہ میں کھڑا ہوا ہوں. اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتا وہ کچا پکا ہوتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی چھوڑتا ہے اور پھر کہتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں پر چلو آج کر لیتا ہوں اور کل نہیں کروں گا. تو یہ تو نہیں نہ ہوتا. اصل میں مزہ تو تب ہے جب آپ کانفیڈنس کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہیں اور آپ بالکل ایشورٹی ہو آپ کے پاس کہ یہ واقعی اجر کے قابل چیز ہے اور میں یہ اجر پاؤں گا. اور کسی چیز سے بچ رہے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز ہے جس سے میں بچ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس پہ بھی مجھے اجر دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے نوازے اور ہمیں توفیق دے کہ وہ علم ہمارے عمل میں بھی آ جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.